لا الہ الا اللہ لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک درتی نیوز اور پروگرام اسلامی فکر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون نصیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور اور نامور عالم دین مفتی وسیم فاضل فاروقی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاک درتی نیوز کے آنر امجد حسین الوی صاحب، وہ بھی مفتی صاحب سے اس موضوع پر سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کا جو دور تھا وہاں پر عورتوں کی کیا حالت تھی، اور عورتوں کے ساتھ وہ کون سے مظالم تھے جو روا رکھے جا رہے تھے، اس حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہارون نصیر صاحب، میں آپ کا اور پاک درتی نیوز چینل کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی اہم اور حساس عنوان پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو ہر زمانہ میں خواتین کے حقوق کے معاملہ میں افراط اور تفریط رہی ہے، تاہم جب اسلام آیا تو ایک توازن برقرار رکھا گیا اور عورت کے جمرہ حقوق واضح ہوئے۔ ادیان باطلہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں قرآن مقدس میں آیت مبارکہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ کسی کے گھر جب بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو آ کر کے اس کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی کی پیدائش کی ہے، تو اس پر ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، اور اس پر وہ پریشان ہو جاتے تھے، نادم ہو جاتے تھے، اور کسی کے پاس نہیں جاتے تھے کہ میرے گھر میں بچی کی پیدائش۔ اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ راتوں رات اپنی ان ننھی کلیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی تو جیسے وراثت منتقل ہوتی تھی، اسی طرح بیویاں بھی اولاد میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کی طرف منتقل ہو جاتی تھی، اور اس سے بڑھ کے ظلم اور زیادتی شاید کسی زمانے میں ہوئی ہو جو کہ زمانے جاہلیت۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے اسلام کے آنے سے پہلے کی جو عربوں کی حالت تھی، عورتوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، اس کا ذکر فرمایا۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ اسلام کے آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد عورتوں کو وہ کون سے حقوق ملے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے، اور وہ کون سے حقوق اسلام نے متعین فرمائے ہیں، اور عورت کی حیثیت اسلام آ جانے کے بعد کیا رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ اسلام کی بہاریں آئیں، اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جب روشن ہوا، رحمت للعالمین جو حقوق کی پامالی کا مداوع کرنے والے تھے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آ کر کے انسانیت کو یہ بتلایا کہ بھئی یہ عورت اگر بہن بیٹی کی حیثیت سے ہے تو وہ تمہارے گھر کی عزت ہے، اور اگر یہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے تو وہ تمہارے گھر کی زینت ہے اور تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، جس کو قرآن مقدس میں اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، لباس ہیں، تم ان کے لیے پردہ ہو، لباس ہو۔ اور اگر یہی عورت ماں کی حیثیت سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتہا، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر 2 بچیاں پیدا ہو جائیں، وہ ان کی صحیح معنوں میں اسلامی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، اور پھر اپنے فرض ادا کرتے ہوئے ان کا نکاح کر کے ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا کہ روز قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو اب بتلائیں کہ اسلام نے
عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اس سے بڑھ کر کے کیا حق ہو سکتا ہے کہ روز قیامت میں وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن رہا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس حساس موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ دین اسلام کے متعلق تو آپ نے بتایا کہ جو دین نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں اور وہ تو صحیح ہے، لیکن جو آج کل کے ادارے اور این جی اوز ہیں جو یہ ہمیں عورتوں کو مردوں کے برابر لا رہے ہیں اور ان کو وہ ایک ایسا حقوق دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت آپس میں برابر ہیں، کیا ان این جی اوز کے، ان اداروں کے پیرامیٹرز کیا صحیح ہیں؟ وعلیکم السلام امجد الوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، دین اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ کوئی ادارہ اور این جی او ایسے حقوق نہیں دے سکتا۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جہاں پر ادارے کام کر رہے ہیں، این جی او اس حساس عنوان پر کام کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے مفادات دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کتنے ہیں۔ جہاں پر ان کے مفادات کی تکمیل ہے وہاں پر تو وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پر مفادات کی تکمیل نہیں ہوتی وہاں پر وہ حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری آج کی بچیاں اور خواتین اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو رہی ہیں اور وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ہمارے جائز حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن مقدس میں آیت مبارکہ بڑی واضح ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں قوام ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ تخلیق کے اعتبار سے یا اخلاقیات کے اعتبار سے مرد اور عورت یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن جہاں پر اختیارات کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو مرد کے اختیارات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں زیادہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جس کی جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس ذمہ داری کے مطابق اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ آج ایک خاتون کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق کا حق حاصل کیوں نہیں ہے، ایک مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے اور مجھے بھی ہونا چاہیے اور میرا یہ بنیادی حق ہے، تو جس حق کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ حق اس کے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جو دین اسلام حقوق متعین کرتا ہے، اگر وہ تعین شدہ حقوق کے مطابق اگر کوئی ادارہ کام کرتا ہے، کوئی این جی او کام کر رہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام کے متعین کردہ حقوق کے مطابق اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت اپنے مفادات کی تکمیل کر رہا ہے، وہ ادارہ تحفظ حقوق نسواں کے حوالے سے کام نہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی ان جی اوز کے حوالے سے، اور عالمی سطح پر بھی اور ہمارے ملکی سطح پر بھی جو مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں اور حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہماری سادہ لو عوام کو اور کچھ ہمارے مسلمان جو جدت پسند ہیں اور مغربیت سے متاثر ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسلام کے اوپر یہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے، اور وہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بیان شدہ ہیں، تو کیا جس طرح قرآن و حدیث میں، سنت رسول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مردوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، مردوں کے حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے، کیا اسی طرح قرآن اور سنت میں عورتوں کے حقوق کی بھی نشاندہی موجود ہے؟ دیکھیں مولانا، قرآن و سنت کی روشنی میں بہت واضح طور پر خواتین کے حقوق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وعاشروہن بالمعروف۔ اب یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو خواتین کو جو حقوق دیے جائیں تو اس کے مطابق ایک مرد کے لیے حق ہوگا۔ اب یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے
دو خواتین کا حق نکالا جائے، ان کو وراثت میں سے حق دیا جائے، اور اس کے بعد ایک مرد کو ان دونوں کے مقابلے میں حق دیا جائے۔ تو آپ مجھے بتلائیں کہ سب سے پہلے یہاں بھی قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا ذکر کیا، لہٰذا اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جہاں پر خواتین کے حقوق کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں عورتوں کے حقوق کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آج کے دور میں جب عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور حقوق نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو کیا یہی وہ حقوق ہیں جن کا آج تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کو مطلوب ہیں، یا یہ جو جن حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ محض اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش ہے، اسلام کے بیان کردہ حقوق یہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ جتنے بھی ادارے اور NGO اس حساس عنوان پر کام کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور پھر بالخصوص خواتین اپنے حقوق کا تعین اپنے سوچ و فکر سے، اپنے عقل سے کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کون سے حقوق ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کو دیکھتی ہیں کہ آیا جو ہم نے اپنے سوچ و فکر سے، اپنے عقل سے حقوق کا تعین کیا ہے، تو آیا اسلام ہمیں اس کا تحفظ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ تو یہ اسلام سے سراسر زیادتی ہے۔ مجھے آپ یہ بات بتلائیں کہ قرآن مقدس جب بات کرتا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جب حدود اور قصاص کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے تو بدلے میں اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، تو ہم یہ کہیں کہ ایسا ظلم ہے، ایسی زیادتی ہے، یہ اسلام کی ناانصافی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں، یا اسلام جو جو حقوق خواتین کو دیتا ہے، مردوں کو دیتا ہے، بہرحال اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی پریشانی تب ہوتی ہے کہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، NGOs ہیں، تو یہ مغربی معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہے، اس وجہ سے کہ سب سے پہلے حقوق کا تعین ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ان حقوق کو اسلام تحفظ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے خواتین کے کون سے حقوق متعین کیے ہیں، اور وہ حقوق جو اسلام نے خواتین کے لیے متعین کیے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اسلام ان حقوق کا تحفظ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اگر ان حقوق کا اسلام صحیح معنوں میں تحفظ دیتا ہے، اور آج کے جو ادارے ہیں، NGOs جو کام کر رہی ہیں، اور وہ حقوق کے تحفظ کا ان کا وہ مطالبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کون سے اسلام متعارف کروا رہے ہیں، اسلام نے کون سے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، اور پھر جو اسلام نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے اسلام کے تناظر میں کہ آیا اسلام ان کو تحفظ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جتنے حقوق دین اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، اور خواتین کے حقوق کا تحفظ جتنا دین اسلام نے کیا ہے، پوری دنیا اس کی کوئی مثال اور نظیر پیش نہیں کرتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے نامور عالم دین مفتی وسیم فاضل فاروقی صاحب۔ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ہارون نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا إله إلا الله